بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ سے کئی عورتیں شادی کی آرزومند تھیں۔ ان میں ورقہ بن نوفل کی بہن ام کتال اور فاطمہ نامی ایک کاہنہ بھی شامل تھی، بلکہ فاطمہ نے تو انہیں 100 اونٹوں کی پیشکش بھی کی، مگر عبداللہ نے اس کے جواب میں شعر سنائے اور اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی سلیمان لکھتے ہیں کہ فاطمہ نے ان سے اظہار محبت کیا اور اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا عطیہ بھی دینا چاہا۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ بھی بڑا عمدہ ہے، جو حضرت عبداللہ کے خاندانی پس منظر اور شرافت اور نجابت کا اظہار اور اعلان کرتا ہے۔ عبداللہ نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ یہ ہے: فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے، حلال کو بے شک پسند کرتا ہوں، مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے تو مجھے بہکاتی اور پھسلاتی ہو، مگر شریف آدمی کو لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرے۔ ایک دفعہ ام کتال نے دیکھا کہ عبد المطلب اور حضرت عبداللہ دونوں باپ بیٹے کہیں جا رہے ہیں۔ اس نے عبداللہ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولے، مجھے میرے والد ساتھ لے جا رہے ہیں، جہاں بھی لے جائیں گے میں وہیں چلا جاؤں گا۔ ام کتال کہنے لگی، کیا تم قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہاری نکیل پکڑ کر جو چاہے جہاں چاہے لے جائے؟ اس پر آپ نے جواب دیا، یہ میرے والد ہیں، میں ان کی حکم عدولی کر سکتا ہوں، نہ ان کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ انہیں وہاب بن عبد المناف بن زہرہ کے پاس لے گئے، جو ان دنوں اپنے قبیلے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ ان سے درخواست کی کہ وہ عبداللہ کو اپنی فرزندی میں لے لیں، یعنی اپنی بیٹی آمنہ سے ان کی شادی کر دیں۔ چونکہ دونوں خاندانوں کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا، اس لیے وہاب بن عبد المناف نے انہیں نہایت خوش دلی سے یہ رشتہ منظور کر لیا اور عقد ہو گیا۔ اس موقع پر خود سردار عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کے چچا کی بیٹی خولہ بنت وحید سے شادی کی۔ حضرت حمزہ اور سیدہ صفیہ انہی کے بدن سے ہیں، اسی بنا پر حضرت حمزہ آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ ناظرین، اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال ہی میں رہتا تھا، چنانچہ عبداللہ بھی 3 روز یثرب میں رہے، پھر گھر چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ سیدہ آمنہ نکاح کے بعد پہلے ہی ہفتے میں نور نبوت بن گئی۔ ان کو خواب میں بتایا گیا کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا، چنانچہ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا اور دادا نے محمد تجویز کیا۔ دونوں مبارک نام اللہ کے رسول کے ذاتی نام ہیں۔ اس خواب کے بعد سیدہ آمنہ کو یقین ہو گیا کہ ان کا فرزند نہایت مبارک اور مسعود ہوگا۔ چنانچہ جب بی بی حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے سے اس لیے تحمل کیا کہ وہ یتیم ہیں، تو سیدہ آمنہ نے فرمایا، اے دائیہ، اس بچے سے مطمئن رہو، اس کی شان بہت بلند پایا ہونے والی ہے۔ سردار عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے اور واپسی پر یثرب میں ٹھہر گئے کہ والد نے حکم دیا تھا کہ وہاں کھجوروں کا سودا کریں۔ آپ وہاں بیمار ہوئے اور عالم آخرت کو سدھار گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسماء گرامی پر غور کیجئے۔ والد عبداللہ ہیں، والدہ آمنہ ہے۔ اس دور کی تاریخ پر ذرا نظر دوڑائیں، ہر ذی شعور تعجب کرے گا کہ ایسے پاک نام کیوں رکھے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی دلائل نبوت میں سے ہے کہ جس بچے کو باپ کے خون سے ابدیت الہی اور ماں کے دودھ سے امن آمہ کی گھٹی ملی ہو، کچھ تعجب نہ ہو کہ وہ محمود الالفاظ اور حمیدہ الصفات ہو اور ساری دنیا کی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے۔ ناظرین، جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو سردار عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر کی تصدیق کے لیے مدینہ بھیجا، جنہوں نے تصدیق کی۔ چونکہ آپ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے، اس لیے تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ سیدہ آمنہ نے ان کی وفات پر بڑا درد انگیز مرثیہ کہا۔ حضرت عبداللہ نے ترکے میں 5 اونٹ
बकरियों का एक ड्रेवर और एक लौंडी छोड़ी थी, उसका नाम उम्मे ऐमन था। ये सब चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरके में मिली। उम्मे ऐमन का असल नाम बरकत था। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में खिलाया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेहद इज्जत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मेरी वालदा के बाद ये मेरी माँ है। हुजूर उनके मकान पर तशरीफ ले जाया करते। उनका पहला निकाह उबैद अल हबशी से हुआ, जिससे ऐमन पैदा हुई। दूसरा निकाह ज़ैद बिन हारिसा से हुआ, उससे उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा से बेहद मोहब्बत करते थे, उन्हें अपनी औलाद की तरह चाहते थे। सैयदा अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी अपनी खिलाफत के अय्याम में उम्मे ऐमन की ज़ियारत के लिए उनके घर जाया करते थे। नाज़रीन, अरबों के यहाँ हर्ब, सखर, हमजा और तलहा जैसे नाम मशहूर थे, मगर ये अल्लाह की कुदरत, उसकी शान और उसकी मर्जी थी कि नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। और बिलाशुक इस कायनात में जितनी तारीफ और जितना चर्चा मोहम्मद का है, उतना किसी और बशर का नहीं हुआ। खाना काबा के साए तले अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कालीन का टुकड़ा बिछा दिया जाता था, जिस पर एहतरामन उनके सिवा कोई दूसरा नहीं बैठता था। एक दिन छोटी सी उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आकर कालीन पर बैठ गए। किसी ने उठाना चाहा तो आपने इनकार कर दिया। दोबारा बैठ गए, उन्होंने फिर मना किया, शिद्दत इख्तियार की। इधर अब्दुल मुत्तलिब ने देख लिया और मना किया कि इस मुबारक बच्चे को ना उठाओ, और बेइख्तियार कहने लगे, ये घर पर्दों वाला मर्तबे वाला है। इसकी अजमत के असबाब में से एक सबब ये बच्चा भी है।